ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سمل کر السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا. والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد إلى يوم القيامة. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر بن محمد سلام الله عليه: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. کتنی خوش قسمتی ہے آپ حضرات کی، کربلا میں بیٹھ کر کربلا والوں کا ذکر کر رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے جس مقام پہ آپ تشریف فرما ہیں یہ وہی مقام ہو جہاں پر زہرا کا لال جنگ لڑتا رہا. یہ وہی مقام ہے، قریب ترین ہے خیمہ گاہ کے. یہ ہو سکتا ہے وہی مقام ہو. یہ مجالس امام حسین علیہ السلام کی یہ مجالس ہیں، ان کو کمزور نہ سمجھو، ان کو کم نہ سمجھو. ان مجالس کی وجہ سے دین باقی ہے. اس مجالس کے انعقاد کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت بڑا اہتمام کیا ہے.
حضرت جعفر صادق علیہ السلام زرارہ بن اعین سے فرماتے ہیں، اے زرارہ خیر ہے کل تم نہیں آئے، میں انتظار کرتا رہا، کیونکہ زرارہ امام علیہ السلام کا ایسا صحابی ہے، ایسا صحابی تھا کبھی بھی امام علیہ السلام سے دور نہیں رہتا تھا، روزانہ امام کی زیارت کے لیے جاتا تھا، امام کی خدمت میں جاتا تھا۔ ایک دن زرارہ نہیں گئے، دوسرے دن امام علیہ السلام نے کہا زرارہ کل نہیں آئے تھے، خیر ہے؟ زرارہ کہتا ہے کہ مولا اشغلنی شغل من الاشغال، مولا مصروف تھا، بعض مصروفیات کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یا زرارہ تقیم مجلس علی جدی الحسین ابن علی ولا تخبرنی، اے زرارہ تو اپنے گھر مجالس رکھتا ہے اور مجھے اطلاع نہیں دیتا ہے، مجھے اطلاع نہیں دیتا ہے۔ زرارہ نے فرمایا مولا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مولا نے کہا اما تأثر رجلک بثوب اسود لابس کان جالس فی علی الباب عند الکشوانیہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زرارہ تو آگے پیچھے جاتے ہوئے ایک کالے کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص کے ساتھ تیرا پاؤں نہیں لگا، تجھے ٹھوکر نہیں لگی، تو گھنے والا نہیں تھا؟ ھذا کنت انا، وہ شخص میں تھا جو تیرے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے سننے کے لیے آیا تھا، وہ میں تھا۔ زرارہ کہتا ہے مولا لماذا لم تجلس یا مولا فی صدر المجلس، مولا اگر آپ تشریف لے بھی آئے تھے تو مجلس کے صدر میں کیوں نہیں آئے، صدر مجلس میں تشریف کیوں نہیں فرمایا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا زرارہ تجھے پتہ ہے اس مجلس میں میری دادی زہرا آئی ہوئی تھی۔ میرا نانا رسول خدا آئے ہوئے تھے، میرا دادا امیر المومنین آئے ہوئے تھے، میرے آبا و اجداد آئے تھے، وہ تمام وہیں بیٹھے ہوئے تھے، آیا ان کو چھوڑ کر میں صدر مجلس میں آ جاتا؟ یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فضیل بن یسار سے پوچھتے ہیں تم کوفہ والے کیا آپس میں مل جل کے بیٹھتے ہو؟ مل جل کے بیٹھتے ہو؟ یا فضیل اتجلسون وتتحدثون وتذکرون ذکرنا وتذکرون مصائبنا، اے فضیل تم کبھی آپس میں مل جل کے بیٹھتے ہو، تم مجالس پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو؟ فضیل نے کہا بلا یا ابن رسول اللہ نجلس ونذکرکم، یا ابن رسول اللہ ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں، آپ کے جد امجد حسین بن علی کا ذکر بھی کرتے ہیں، آپ کے رسول خدا کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی دادی زہرا کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرتے یا مولا ہم روتے بھی ہیں، ہم روتے بھی ہیں۔ پتہ ہے انہوں نے کیا فرمایا؟ یا فضیل احب تلک المجالس، اے فضیل ان مجالس سے میں محبت کرتا ہوں جس مجلس میں میرے دادا حسین کا ذکر ہو، میرے آبا و اجداد کا ذکر ہو، اس ذکر سے میں محبت کرتا ہوں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بڑا اہتمام کیا، خصوصاً امام حسین علیہ السلام مجالس کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا۔ میرے اور آپ کے پانچیں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا کچھ مال مختص کیا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے مجالس کے لیے اپنا کچھ مال مختص کیا ہوا تھا، اور فرمایا تھا اپنے بیٹے جعفر ابن محمد سے بیٹا یہ مال جو ہے خاص ہے ذکر حسین کے لیے، خصوصاً مینا اور عرفات میں میرے جد امجد حسین ابن علی کا ذکر کرائیں، مجالس کرائیں۔ یہ کوئی عام سی مجلسیں نہیں ہیں میرے بھائی، اس مجلس میں امام زمانہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ امام زمانہ
جب ہم روتے ہیں تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پروردگارہ امام زمانہ کے دعا کے ساتھ ہم بھی دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ان جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، یہ جو امتحان دے رہے ہیں پروردگارہ ہم سب کو دنیاوی و اخروی امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرمان، اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، مماتی ممات محمد و آل محمد۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس میں امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پروردگارہ میری زندگی محمد و آل محمد کی زندگی کی طرف گزارنے کی توفیق دے، اور میرا مرنا محمد و آل محمد کی سیرت پہ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب محمد و آل محمد کی سیرت، بہت سارے اقوال، بہت سارے فرامین، بہت سارے افعال جو میرے اور آپ کے ائمہ نے بجا لایا ہے، اور ہم اس پہ غور کریں، آیا ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ آیا ہم سیرت محمد و آل محمد پر چل رہے ہیں یا نہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنی زندگی میں 3 مرتبہ امام علیہ السلام نے اپنا گھر خالی کر دیا تھا، جو کچھ تھا پورا صدقہ دیا تھا، جو کچھ تھا پورا نکالا تھا۔ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا پورا مال دینے کے بعد، گھر میں جو کچھ ہے پورا دینے کے بعد، امام علیہ السلام نے آخر میں عبا اپنے اتار کے دے دی، یہ لے جائے، یہ تمہارے جو ہے ریڈیل کے اربانے والے کے لیے کرایہ دے دینا اس کو۔ 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام گزر رہے تھے، بہت سے فقراء و مساکین بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا یا ابا محمد، روزانہ تو ہمیں اپنے دسترخوان پہ بلاتا ہے، روزانہ تو ہمیں اپنے دسترخوان پہ بلاتا ہے، اگر زحمت نہ ہو تو آج آپ جو ہے ہمارے دسترخوان پہ بیٹھیں، آج آپ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھیں، آئیں اور ہمارے ساتھ کچھ کھائیں۔ امام علیہ السلام کن کے ساتھ؟ فقراء و مساکین کے ساتھ، مدینے کے فقراء و مساکین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس۔ بیٹھنے کے بعد تناول نہیں فرمایا، امام علیہ السلام فرمایا یہ جو تم جو کھاتے ہو یہ تمہیں ہدیہ ملتا ہے، صدقہ ملتا ہے۔ الصدقۃ حرام علینا اہل البیت، صدقہ جو ہے ہم اہل بیت پہ حرام ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ کچھ رقم نکال کے دے دیا امام علیہ السلام نے، کچھ اشرفیاں نکال کے دے دی، یہ لو، یہ جو ہے آئندہ جو ہے اس کا جو ہے کھانا خرید کر پھر تم سب مل کر بیٹھ کے کھانا۔ یہ امام علیہ السلام کا تواضع۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک غلام تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام کے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ان مہمانوں کے لیے کوئی چیز خریدنے کے لیے اس غلام کو امام علیہ السلام نے بھیجا، جاؤ جا کر بازار سے فلانی چیز خرید کے لے آؤ۔ وہ بندے خدا چلا گیا، جا کر کافی دیر ہو گئی نہیں آیا، کافی دیر ہو گئی واپس نہیں آیا۔ وَخَرَجَ عَلَىٰ أَثَرِهِ، امام علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب آگے گئے تو ایک درخت کے نیچے جو ہے بندے خدا سو رہا ہے۔ بندے خدا کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے۔ اب دیکھنے امام علیہ السلام نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ امام علیہ السلام اس سرانے بیٹھ کر حفہ ہوا کرنے لگے۔ گرمی کا موسم تھا شاید، ہوا کرنے، یعنی اس کے کیا پنکھا جو امام علیہ السلام ہاتھ والا، اس سے کیا کہتے ہیں، اس کو جب ٹھنڈک محسوس کی اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلنے کے بعد سرانے پر امام علیہ السلام کو پاتا ہے۔ جب امام علیہ السلام کو دیکھا تو ڈرا، گھبرا کے اٹھا۔ اٹھنے کے لیے امام علیہ السلام نے کہا یا ھذا اللیل لک والنہار لنا، تمہارے لیے رات ہے تو رات میں جتنا سونا اتنا سو جا، اور دن میں کم از کم ہمارے ساتھ
ہمارے جو ہے کام کیا کرو۔ یہ عام بندہ نہیں تھا، امام کا زر خرید غلام تھا، امام اس کو استعمال جیسے چاہے استعمال کر سکتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو 2-4 تھپڑ مار کے اٹھائے کہ اٹھو کیا کہ تم یہاں پر سو رہے مہمان کو ساتھ مجھے کیا پریشان کر۔ نہیں، امام علیہ السلام نے حفہ علی راسہ، امام علیہ السلام اس کے سرانے بیٹھ کر اس کو ہوا کرنے لگے، ہوا کرنے لگے۔ وہ شرمایا، شرمانے کے بعد امام نے فرمایا نہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک کنیز، امام علیہ السلام کو ہاتھ دھلانے کے لیے لوٹا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ گرنے کے بعد امام علیہ السلام کے بعض اولاد کے سر پہ وہ لوٹا لگ گیا، زخم ہو گیا۔ زخم ہونے کے بعد جب خون نکلا تو وہ امام علیہ السلام نے اس کی طرح دیکھا تو اس نے کہا والقادمین الغیظ، والقادمین الغیظ۔ امام علیہ السلام نے کہا قدمت غیظی، قدمت غیظی۔ پھر کہا، امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر والعافین عن الناس، وہ کنیز کہتی ہے والعافین عن الناس، عفوت عنکی، امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عفوت عنکی۔ پھر کہ واللہ یحب المحسنین، تو فرمایا کہ اتقتکی انتی حر لوجہ اللہ، چلی جا تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ امام نے نہیں مارا، امام نے اس کو سرزنش نہیں کی، امام نے نہیں ڈانٹا، تمہیں کیا کہتے تمہارے ہاتھ سے یہ لوٹا کیوں گرا ہے، میرے بچے کو زخمی کر دیا، نہیں۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، یہ سیرت محمد و آل محمد ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے سیرت محمد و آل محمد اپنائیں۔ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہے، جب بندے مومن ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں، خداوند کریم فرماتے ہیں ہر وہ کام، مستحبات ہوں یا واجبات ہوں، ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں، اگر ایسا کرے تو میں اس کی آنکھ ہوں، وہ کأنہ میری آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے تو اپنے ہاتھ سے نہیں میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، جب چلتا ہے تو اپنے پاؤں سے نہیں میرے پاؤں سے چلتا ہے، جب سوچتا ہے تو میری فکر سے سوچتا ہے۔ کون سا بندہ؟ وہ بندے مومن جو نیک کام کرتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو میں نے حکم دیا ہے، میرے حکم کے مطابق کام کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں کہ اے ابن آدم، جب کسی چیز کے بارے میں کہتا ہوں کون فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ابن آدم اگر تو بھی وہ ایسا کام کر دے جو میں نے تجھے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جا جس سے میں نے تجھے روکا ہے، میں نے تجھے نہیں کیا اس سے رک جا، امر کے مطابق عمل کر۔ اگر ایسا کرے گا تو اگر تو بھی کسی چیز کے بارے میں کہے گا کن فیکون، تو وہ چیز ہو جائے گی، وہ چیز ہو جائے گی۔ جس طرح اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ، حسنین شریفین، امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، جب بنی نصارہ بنی نجران کے سامنے آئے تو اس وقت ان کے ثاقب جو ان کا سردار تھا، اس نے کیا کہا تھا، دیکھنا ان افراد کے سامنے مباہلہ قطعا نہیں نہ کرنا، اگر ان کے ساتھ مباہلہ کرو گے، اگر یہ افراد ایک جبل کو کہیں گے چل کے آ جا، یا اس جبل کو کہیں نیس نابود ہو جا، ان کی بات پر جبل چل کے آئے گا، جبل جو ہے نیس و نابود ہو جائے گا۔ اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا، خدا کی قسم قیامت تک کوئی نصارہ دنیا میں نہیں رہے گا، ان کے ساتھ کسی صورت میں بھی تم نے مباہلہ نہیں کرنا، مباہلہ نہیں کرنا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو خداوند کریم نے امر فرمایا ہے، ہر اس کام سے وہ رکے ہیں جس سے خداوند کریم نے نہیں فرمایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے صرف ان 4 افراد کو کیوں ساتھ لے گئے، باقی صحابہ کو کیوں نہیں لے گئے، باقی اپنی زوجات کو کیوں نہیں لے گئے، باقی صحابہ کی اولاد کو کیوں نہیں لے گئے؟ کیونکہ خداوند کریم نے کہا تھا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یا رسول اللہ اگر کسی کو لے جانا ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ وہ افراد ہیں، ان کے علاوہ رسول خدا کے پاس کوئی ایسا فرد نہیں تھا کہ جس نے ساری زندگی
یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جنہوں نے اپنی ساری زندگی خداوند کریم کی اطاعت و بسر کی ہے، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کیوں اس طرح لے گئے؟ اب یہاں پر سوال کر سکتا ہے کوئی بندہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ لے گئے امیر المومنین کو، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو، جناب نساء کی جگہ پر صرف زہرا صلوات اللہ علیہ اکیلی ہیں، انفس کی جگہ پر صرف امیر المومنین ہیں، اور ابناء کی جگہ پر دو ہیں، حسن اور حسین ساتھ لے گئے۔ یہاں پر دو کیوں لے گئے، وہاں پر ایک ایک کیوں لے گئے؟ کیونکہ حسن اور حسین میں سے ایک کو لے جاتے تو ایک کو چھوڑنا مشکل تھا، کیونکہ یہ دونوں برابر تھے، یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، یعنی حسن کے مقابلے میں حسین، حسین اور حسن دونوں برابر ہیں معصومیت میں، لیکن زہرا صلوات اللہ علیہ کے مقابلے میں دنیا میں کوئی عورت نہیں تھی، دنیا میں کوئی خاتون نہیں تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ ان ابنتی فاطمہ ہی سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ کسی کو ہضم نہیں ہوا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ الم تکن ذاک مریم بنت عمران، یا رسول اللہ سیدۃ نساء العالمین تو مریم بنت عمران نہیں ہے کیا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمائے اسکتی ہی سیدۃ نساء عالمہا، ہاں مریم سیدۃ نساء لیکن صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ ہیں۔ وَأَمَّا ابْنَتِي فاطمہ ہی سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، اما میری بیٹی زہرا جو ہے دنیا کی تمام عورتوں سے من الاولین والآخرین تمام عورتوں کی سردار ہے۔ لم یکن یضاہی احد للزہرا صلوات اللہ علیہ، دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک جناب زہرا جیسی کوئی خاتون پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد۔ اور اسی طرح انفس کی جگہ پر صرف مولا کو لے گئے، امیر المومنین کو لے گئے، کیوں کہ امیر المومنین جیسا اس انفس کے مقابلے میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا۔ اس لیے جہاں کہیں کسی کو ساتھ لے جانا ہو، کسی کو کوئی تعزیہ مارنا ہو، کسی کو کوئی کیا حج جاری کرنا ہو، تو رسول خدا اس کو بلاتے تھے جس نے اپنی زندگی میں یہ ایسا کام نہیں کیا ہو۔ ہر بندہ حج جاری نہیں کر سکتا ہے، امیر المومنین ہی تھے رسول خدا کے زمانے میں، جہاں حج جاری کرنا ہوتا تھا امیر المومنین علیہ السلام لوگوں پر حج جاری کرتے تھے۔ کوئی گناہگار جو ہے حج جاری نہیں کر سکتا، کوئی ایسا بندہ کسی کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں یہ کام کیے ہوں۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد۔ یہ کربلا ہے، کربلا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ایسا ہوا آدم سے لے کر 61 ہجری تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا تھا، کوئی ایسا مارکہ نہیں ہے جہاں پر بچے بھی ساتھ ہوں، جوان بھی ساتھ ہوں، بوڑھے بھی ساتھ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس دو ایسے بندے، بزرگ بندے تھے جو 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، 90 سال سے زیادہ عمر تھی۔ ایک حبیب بن مظاہر اور دوسرا جون کے بارے میں، وہ جون کون تھا؟ وہ حضرت ابو ذر غفاری کا غلام تھا، حضرت ابو ذر غفاری کا غلام تھا، 90 سال سے زیادہ عمر تھی پر کے۔ اور امام علیہ السلام کے پاس بچے بھی ساتھ تھے، کسی مارکے میں جانا ہوتا تھا عورتیں ساتھ نہیں لے جاتے تھے، عورتیں بھی ساتھ تھی امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ حضرت محمد حنیفیہ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تھا، بھائی آپ نے کہا تھا نا کل سوچوں گا، سوچ کے بتاؤں گا، تو اچانک آپ صبح تیار ہوئے جانے کے لیے، تو ان کہا کہ شاء اللہ یرانی قتیلا۔ امام حسین نے کیا فرمایا اپنے بھائی محمد سے؟ حسین جیسا بھائی، اور پتہ نہیں محمد نے کیسے سنا ہوگا، کسر برداشت کیا ہوگا، کیا کہا؟ یا اخی یا محمد
شاء اللہ یرانی قتیلا، خدا مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت محمد نے کہا تھا کہ بھائی اگر اس طرح جانا ہے تو یہ مقدرات عصمت، زہرا اور بطول کی بیٹیاں، علی اور زہرا کی بیٹیاں، ان کی کنیزوں کو ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ امام حسین نے فرمایا شاء اللہ یراہن سبایا، میرے بھائی محمد خدا چاہتا ہے کہ میری ان بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، ان خواتین کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ کربلا کا معرکہ ہے، تمام شہید ہو گئے، اصحاب و انصار شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، بریرو، زہیرو، حبیب بن مظاہر، ابن اوسجہ، تمام کے تمام شہید ہو گئے۔ حسین علیہ السلام میدان کارزار میں جا کر آواز دیتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ آواز جب خیمگاہ میں گئی، خیمے سے رونے کی آواز آئی، تو جب رونے کی آواز آئی، امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ خیمے میں تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے بہن زینب، اے بہن ام کلثوم، کیا ہوا؟ جب تک تمہیں زندہ ہوں، میرے زندہ ہوتے ہوئے روتے ہو، تمہارا رونا میرے لیے برداشت نہیں ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت زینب صلوات اللہ علیہ نے عرض کی بھیا حسین، جب تو نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز دی، یہ آواز خیمگاہ میں آنا تھا، اس آواز کو اصغر جو ہے اپنے گہوارے سے باہر نکل آئے ہیں، گہوارے سے گر گئے ہیں۔ کانہو یا حسین، تیرے اس حل من ناصر کا یہ اصغر جواب دے رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اختہ ناولی ہی، اے میری بہن اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں لے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اصغر کو زیادہ پیاس لگی ہو، پیاس کی وجہ سے اصغر کو ابھی زیادہ پیاس لگی ہے، میں لے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے پیاس کی وجہ سے اصغر گرا ہو، ان کو میں اشقیاء کے پاس اصغر کو لے کے جاتا ہوں، پانی ہو سکتا ہے اصغر کی اس معصومیت کو دیکھ کر، اس بچے کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر، ہو سکتا ہے قوم اشقیاء میں کچھ رقت آ جائے، کچھ نرم دلی آ جائے، ہو سکتا ہے ایک گھونٹ میرے اس بچے کو پلا دیں۔ امام علیہ السلام اصغر کو اپنی عبا کے نیچے رکھ کر اس طرح اٹھا کے لے جا رہے ہیں جس طرح قرآن کو اٹھایا جا رہا ہے۔ زہرا کے لال نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر قوم اشقیاء کے پاس پہنچتے ہیں، ایک اونچے سے ٹیلے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے قوم، اگر تمہارے نزدیک میں گناہگار ہوں، مجھے پانی تم نے بند کیا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھو یہ بچہ ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں کو پانی نہیں ملا، جس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ آیا ہو سکتا ہے حل یمکن توتون لہو ماں، یہ قطرۃ ماں، یا ممکن ہے ایک گھونٹ پانی اس بچے کو پلا دو تاکہ یہ کچھ مرتاح ہو جائے، تاکہ اس کو کچھ سکون مل جائے؟ تو کہتے ہیں قوم اشقیاء کے اندر غوغا پیدا ہو گیا، کسی نے کہا پلاؤ، کسی نے کہا نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی عمر ابن سعد معلوم حرملہ بن کاہل سے مخاطب ہو کہتے ہیں کہ اقطع کلام الحسین، اقطع کلام الحسین، اے حرملہ بن کاہل، حسین کی کلام کو ختم کر دو، حسین کی آواز کو چپ کرا دو۔ تو اس نے کہا، حرملہ کہتا ہے کہ اتقصد یکن ولد ام والد، کس کو ماروں؟ اس کے بیٹے کو ماروں یا باپ کو ماروں؟ کس کو ماروں؟ اس نے کہا کہ نہیں، بچے کو مارو، بچے کو مارو۔ اب حرملہ بن کاہل کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ تیر اٹھاتا ہے، تیر اٹھانے کے بعد تیر مارنا چاہتا ہے۔ بعض مقاتل میں لکھا ہوا ہے جب وہ تیر مارنا چاہتا تھا، ایک مستور، پردیدار مستور اس بچے کے سامنے آتی تھی، اس کا تیر اس کے کمان سے گر جاتا تھا،
پھر ابن سعد کہتا ہے کیا ہے جلدی کر حسین کے کلام کو ختم کر دے۔ اس نے کہا میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن جو ہی تیر مارنا چاہتا ہوں وہ خاتون اصغر کے سامنے آتی ہے، نہیں مار سکتا ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، آخر میں کیا اس ملعون کا تیر 3 شعبہ تیر حضرت اصغر کے گلے کو ایک طرف سے فَذَبَحَهُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، کان سے کان تک اس نے حضرت اصغر کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد جب جو ہی تیر لگا اصغر ہنسنے لگے، اے ملعون تو نے ایسے بچے کو قتل کیا، ایسے بچے پہ تیر مارا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے تیر لگنے کے بعد رویا جاتا ہے یا ہنسا جاتا ہے۔ اصغر نے اپنے ہاتھوں کو قمات سے باہر نکالتے ہیں، نکال کے کہتے ہیں یا طرف رب کما طرف رفت تیر، اصغر اس طرح تڑپتے ہیں جس طرح پرندہ تڑپتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد امام علیہ السلام نے چاہا کہ زمین پہ گرا دوں، زمین سے آواز آئی اے حسین اگر اس بچے کا ایک قطرہ خون میرے اوپر گرے تو قیامت تک کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ پھر حسین نے چاہا اس خون کو آسمان کی طرف پھینکے، آسمان سے آواز آئی اے حسین اگر ایک قطرہ اصغر کے خون کا ہماری طرف پھینکا تو قیامت تک ایک قطرہ بارش نہیں برسے گی۔ امام حسین علیہ السلام مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں، مدینے کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں یا جدہ یا رسول اللہ دم اصغر لا يقبل العرض ولا يقبل السماء، نانا رسول خدا نہ زمین قبول کر رہی ہے نہ آسمان قبول کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اے نانا اس حالت میں ملوں گا۔ اس خون کو اپنی ریش مبارک کے ساتھ لگانے کے بعد میرے بھائیوں حضرت اصغر کی لاش کو لے کر امام حسین علیہ السلام خیمہ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں اگر اس بچے کو ذبح شدہ بچے کو اس کی ماں کے حوالے کروں گا تو ماں برداشت نہیں کرے گی، ماں کا دل ہے۔ پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں۔ 7 مرتبہ اس طرح ہوا رضم بقضائہ و تسلیما لعمری کہتے ہوئے وہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تھا وَجَعَلَّا مُسْلِمَيْنِ، ابھی حضرت حسین علیہ السلام فرماتے ہیں رضم بقضائہ و تسلیما لعمری۔ آگے جاتے ہیں، آگے جا کر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی تلوار کے نوک سے قبر کھودی، اپنی تلوار کی نوک سے ننھی سی قبر کھودی۔ یہ وہی تلوار ہے جس تلوار کو مولا کائنات امیر المومنین کفار و مشرکین کو قتل کرنے کے بعد یہ تلوار لے کے آتے تھے، جناب زہرا کے حوالے کرتے تھے یا زہرا اس کو دھوئے۔ جب زہرا صلوات اللہ علیہا اس تلوار کو دھو رہی ہوتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی کہ ایک تلوار عاشوراء کے دن 61 ہجری کو میرے بیٹے حسین کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ کرنا، میرے بیٹے حسین کی مدد کرنا۔ شاید اس تلوار سے یہ آواز ہو سکتا ہے نکلی ہو اے حسین تو کیا کر رہا ہے، تیری ماں نے میرے لیے دعا کی تھی، اے تلوار اے ذوالفقار میرے بیٹے حسین کی مدد کرنا۔ لیکن آج مجھے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اصغر کی قبر جو ہے مجھ سے کھود رہے ہیں۔ اصغر کی نہ قبر کھود کر، چھوٹی سی قبر کھود کر امام حسین علیہ السلام اصغر کے لاشے کو اس قبر کے اوپر اندر اتارتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت اصغر کو کیوں دفن کیا، باقی شہداء کو امام حسین نے دفن نہیں کیا؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے جب عصر عاشور ہوگا چند لحظے کے بعد یہ تمام یہ ملائن جو ہے تمام کے سروں کو کاٹ کر نیزے پر کھڑا کریں گے، تو یہ میرے بیٹے اصغر کا سر اس لائق نہیں ہے، یہ برداشت نہیں کرے گا، نیزوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو چھوٹی سی قبر کھود کے دفن کیا تھا۔ میرے بھائیوں، کیا عزاداروں، کیا
قوم اشقیاء نے اصغر کو وہیں رہنے دیا نہیں۔ عمر صاحب نے کہا تمام کے سر حاضر ہو گئے، لیکن اس معصوم بچے کا سر ہمیں نہیں مل رہا ہے، اس بچے کو ڈھونڈو، کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے۔ آخرکار ابن سعد کہتا ہے کہ اپنے تلواروں کو زمین کربلا پہ مارو، اپنے نیزوں کو زمین کربلا پہ مارو، ہو سکتا ہے حسین ابن علی نے اس بچے کو دفن کیا ہو تاکہ وہ سر باہر نکلے۔ ایک ملعون نے اپنے نیزے کو مارا، مارنے سے نیزے کے ساتھ صرف نیزہ باہر نہیں نکلا زمین سے، اصغر کے لاشے کو اٹھا کر باہر نکلا۔ جب امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر جاتے ہیں، جب خیمے کے اندر گئے، سکینہ دوڑ کے آتی ہے، آگے کہتی بابا آیا تو نے اصغر کو پانی پلایا، کیا بچا ہوا پانی لے کے آئے ہو؟ بابا میں بہت پیاسی ہوں، بابا تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے۔